واجد حسین، انوار حسین بن واجد حسین، یاور حسین بن واجد حسین، یعقوب حسین بن واجد حسین کی روح سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على مولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم والحمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تجد لسنة الله تبديلا. صلوات محمد معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اور کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جو لازوال و بے مثال ہے. اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محبت اہل بیت کو ہمارے دلوں میں رکھا. مولا سلامت رکھے تاجدار پوری صاحب کو بڑے حسین انداز میں بہترین اشعار کے سماعت کے حوالے کرتے ہیں. اور جو لوگ گئے ہیں انہیں روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن انشاءاللہ یہ حقیقت ہے کہ جب فضائل شروع ہوتے ہیں تو چاہنے والے خود بخود تشریف لے آتے ہیں. لیکن مولا نے فرمایا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان ہائی نہیں رہوں گا. مجھے وقت کا بھی احساس ہے اور آپ کی تھکان کا بھی احساس ہے. علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں اور ہمارے بھائی مولانا سید صاحب اور مولانا محمد عباس تشریف فرمائیں. بہترین خطابت کرنے والے دونوں ان کے درمیان. یاد رکھیے نوجوانوں کہ تم حسین کے عزادار ہو، اور یہی صفت اپنی سماعتوں کے حوالے کیجیے گا کہ تم حسین کے عزادار ہو. اور جب بھی مجلس میں آیا کرو تو اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو. اور یاد رکھنا اس منبر سے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں ان کی موجودگی میں. یاد رکھیے گا کائنات کی ہر شے کو برا کہہ دینا، کبھی اپنی تقدیر کو برا نہ کہنا. کائنات کی ہر شے کو برا کہہ دینا، کبھی اپنے مقدر کو برا نہ کہنا. اس لیے کہ یہ میرا فطرہ نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ تقی بہیلت صاحب سے ایک نے آ کے کہا سرکار میرا تو مقدر ہی خراب ہے، میری تو تقدیر ہی خراب ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے. انہوں نے کہا خبردار کائنات کی ہر شے کو برا کہہ دینا، کبھی اپنی تقدیر کو برا نہ کہنا. اس نے کہا سرکار تقدیر کو برا کیوں نہ کہوں؟ اس لیے نہ کہنا کہ یہ تیری تقدیر ہی ہے جو تو حسین کا عزادار بنا. وہ اللہ اگر تمہیں جانور بنا دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ ہمارے اختیار میں ہے ہی کیا، ہماری وسعت ہے ہی کیا، ہماری اوقات ہے ہی کیا. یہ تو اس اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے تو مکار بنا کے نہیں بھیجا، حسین کا عزادار بنا کے بھیجا. یہ بڑی عظیم نعمت کا نام ہے، بڑی عظیم شرف کا نام ہے. ایک صلوات دے دیں محمد
نعرے کی آواز یہاں سے نہیں مدد تک جانی چاہیے. شاد رکھے وہ اللہ خالق کن اللہ. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ فرش اعلیٰ خدا کی قسم یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, ان سے پوچھے گا مجھ سے بہتر جاننے والے افراد یہاں بیٹھے ہیں. یاد رکھیے یہ فرش اعلیٰ چھوٹی موٹی جگہ کا نام نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے کے لیے آدم کو اجازت لینا پڑتی ہے, جہاں آنے کے لیے نوح کو اجازت لینا پڑتی ہے, جہاں آنے کے لیے ابراہیم کو اجازت لینا پڑتی ہے. کبھی تم نے سوچا نوجوانوں کہ آخر کون سی وجہ ہے کہ جہاں آنے کے لیے آدم کو اجازت لینا پڑے, جہاں آنے کے لیے نوح کو اجازت لینا پڑے, جہاں آنے کے لیے یعقوب کو اجازت لینا پڑے, وہاں آپ اپنے گھر سے اٹھے اور بغیر اجازت کے آ کے بیٹھ گئے. کبھی تم نے سوچا کہ وجہ کیا ہے, کبھی تم نے سوچا کہ سبب کیا ہے؟ اب یہ میرا فکر نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس امام نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مومن مجلس کا ارادہ کرتا ہے اس کی فہرست میری جدہ فاطمہ بناتی ہے. میری جدہ فاطمہ بناتی ہے. مرثیہ کون پڑھے گا, پیشخانی کون کرے گا, تبرک کون بیٹھے گا, کون کہاں سے آگے شامل ہوگا, اور فکرہ کہوں کون کہاں سے آگے شامل ہوگا, کون آدھے راستے سے واپس پلٹ جائے گا. یہ سب بی بی زہرا نے پہلے تحریر کر کے رکھ دیا. اگر آپ پہلے مجلس میں آگے بیٹھ گئے تو خوش نہ ہونا کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں. بھیا آپ آئے نہیں ہیں بلکہ آپ نہ آئے, وہ بھی یہ نہ سوچے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. بھیا تو نہیں آیا بلکہ تجھے روکا گیا. یہ روایت آپ تشریف فرمائیں, آپ نے روایت کو سنا ہوگا, مجھے سے بہتر جاننے والے تشریف فرمائیں کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے جاتا ہے اور راستہ اچھا خاصا جا رہا, راستے میں کوئی آدمی مل جائے, باتوں میں لگ جائے, تو جب نماز کا وقت ہو جائے گا اب تو دل نہیں کرتا, اچھا خاصا جا رہا تھا, شیطان نے بہکا دیا. نماز میں خود نہیں گئے, الزام شیطان پہ لگا رہا. کہا اچھا خاصا جا رہا تھا, شیطان نے بہکا دیا. اللہ کہتا ہے نوجوانوں فکرہ سنیے گا, اللہ کہتا ہے اگر تو میری بارگاہ میں نہیں آیا تو یہ نہ سوچ کہ تجھے وقت نہیں ملا, بلکہ یہ سوچ کون سا ایسا گناہ ہو گیا جو میں نے تجھے اپنی بارگاہ کے لائق نہیں سمجھا. اب اگر کوئی حسین کے فرش اعلیٰ پہ نہ آئے تو یہ نہ سوچے مجھے وقت نہیں ملا, بلکہ یہ سوچ کون سا ایسا لقمہ کھا لیا جو حسین کی ماں. میری جدہ فاطمہ بناتی ہے. یہ میرا قول نہیں, پھر پاش امام کا قول سناتا ہوں. پھر امام آپ کے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن مجلس کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ 70,000 فرشتے زمین پہ بھیج دیتا ہے. اللہ اکبر, کتنے ہزار فرشتے؟ 70,000. تو مجلس میں آتے, فضائل بھی سنتے, مسائل بھی سنتے, گریہ بھی کرتے, واپس چلے جاتے. سرکار میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, کتنے فرشتے آئے؟ 70,000 فرشتے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا, مجلس کرنے کے لیے حسین انسانوں کے محتاج نہیں ہے, انسان حسین کے محتاج. کبھی یہ نہ سوچنا ہم ہے تو عزاداری ہے, کبھی یہ نہ سوچنا ہم ہے تو مجلس ہے. نہیں, تمہاری وجہ سے مجلس سے نہیں ہے, مجلسوں کی وجہ سے زندہ ہو. تمہاری وجہ سے عزاداری نہیں ہے, تم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہو. کتنے فرشتے آئے؟ 70,000. اور سرکار میرے ڈھونگتے کھڑے ہو گئے. تشریف فرما, چھوٹے موٹے فرشتے نہیں آتے, سردار ملائکہ آتے ہیں. اب اگر اس فکرے پر ایک بندہ بھی خاموش ہے تو تکلیف ہوگی. خون جگر آپ کے سماعتوں کے حوالے. چھوٹے موٹے فرشتے نہیں آتے, سردار ملائکہ آتے ہیں, جبرائیل آتے ہیں, میکائیل آتے ہیں, اسرافیل آتے ہیں, اور ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے ملک الموت, جس کا نام سن دیکھیے ڈریے نہیں, یہاں نہیں آئے گا, اور اگر آئے گا بھی تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا. دلیل دے رہا ہوں,
मलकुल मौत आता है, मलकुल मौत आता है, मगर घबराइएगा नहीं। अल्लाह को मैंने हाथ जोड़ के कहा परवरदिगार ये बता, जिब्राइल कहा ना समझ में आया, मिकाईल कहा ना समझ में आया, इसराफील कहा ना समझ में आया, लेकिन परवरदिगार मुझे ये बता कि मलकुल मौत मजलिस में क्यों आया? इसका नाम सुन के तो लोग डर जाते हैं, इसके नाम से माथे पे मौत का पसीना आ जाता है। अल्लाह ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, कि मलकुल मौत बाद में है, हुसैन का सलाम एक बंदा भी खामोश रहा तो तकलीफ होगी। ये मलकुल मौत बाद में, हुसैन का सलार, हुसैन का मातमदार। मैंने हाथ जोड़ के कहा परवरदिगार फिर भी मुझे इतना तो बता, जिब्राइल आया हमने माना, मिकाईल आया हमने माना, इसराफील आया हमने माना, लेकिन परवरदिगार ये मलकुल मौत आया क्यों? ये इस्राइल आया क्यों? परवरदिगार बहुत सी मजबूरियात ऐसी होती है कि लोग तबीयत की वजह से नहीं आते, लोग मजबूरी के सबब फर्शेदा में नहीं आते। अल्लाह ने कहा अगर मजबूरी है और बीमार हो, उसके लिए तो मैंने इबादत में भी छोड़ दी है। अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ो, लेकिन अगर तुम जान पूछ कर ना, मैंने कहा फिर भी परवरदिगार मुझे ये बता, फिक्र आएगा नहीं जाने दीजिएगा मुझे मालूम। मैंने हाथ जोड़ के कहा परवरदिगार इतना तो बताइए मलकुल मौत आया क्यों? अल्लाह ने कहा ये अपनी मर्जी से नहीं आया। मैंने कहा तो फिर कैसे? तो मैंने भेजा। मैंने कहा परवरदिगार तूने क्यों भेजा? कि मैंने कहा कि मजलिस में जा, सबका चेहरा देख, दिल में झांक के देखना, कौन मजलिस को इबादत समझ के आया, कौन मजलिस को सियासत समझ के आया। हुसैन को सियासत से अलग कर लो। जितने बड़े बनना है अपने घर में बनना, हुसैन के फर्शेदा पे नहीं। जुमला कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के याद रखना नौजवानों, अगर तुम्हारे यहाँ ये मजलिस ना होती, अगर तुम्हारे यहाँ ये आजादारी ना होती, अगर तुम्हारे यहाँ ये मजलिस ना होती, तो हमारे यहाँ बिरादरी तो होती, बराबरी ना होती। मैंने फिक्रा कहा, खुदा की कसम को समझ गया, उसकी समाज को सलाम। अगर ये मजलिस ना होती तो बिरादरी तो नजर आती, बराबरी। हर गरीब आदमी ये सोच के मर जाता मैं इस अमीर की बगल में बैठूंगा कब? खुदा के लिए फिक्रा का बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ, हर अमीर आदमी ये सोच के, गरीब आदमी ये सोच के मर जाता मैं इस अमीर की बगल में बैठूंगा कब? ये तो बड़ा पावरफुल आदमी है, ये तो बड़ा पैसे वाला आदमी है, ये तो बड़ा अमीर आदमी है, ये तो मुझे अपने पहलू में बिठाता नहीं। मैं इसके दरवाजे पे जाऊं तो मुझे देख के दरवाजा बंद कर लेता है। आवाज हुसैन है, अमीरों की बगल में बैठना है, कहा मेरे मौला? तो उसके दरवाजे पे ना जाना, हुसैन के दरवाजे पे आ। उसके दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, हुसैन के दरवाजे पे आ। और हुसैन के दरवाजे पे आने के बाद उसी अमीर की बगल में जाके बैठना। अगर वो तुझे गुरूर की नजरों से देखे, तू उसे मातमदार की नजरों से देखना। उसके बाद भी अगर वो तुझ पे अपनी दौलत का घमंड जमाए, तो उसकी आंखों में आके डाल के कहना कि तेरे बाप का घर नहीं है, हुसैन का खाना। खुदा की कसम इसीलिए जितना बड़ा बनना है अपने घर में बनना, हुसैन के फर्शेदा पे नहीं। याद रखिए तुम्हें कायनात में मालदारी ने नहीं पहचानवाया, कायनात में तुम्हें आजादारी ने पहचानवाया। इसलिए कि मालदारी और होती है, आजादारी और होती है।
یاد رکھیے مالداری اور ہے، کبھی اپنی مالداری پہ فخر نہ کرنا، فخر کرنا ہے تو عزاداری پہ کرنا، اس لیے کہ مالداری اور ہے، عزاداری اور ہے۔ ارے مالداری ہمیشہ بٹورنا جانتی ہے، عزاداری ہمیشہ بانٹنا جانتی ہے۔ دیکھیے کتنے حسین و جمیل چہرے چمک رہے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، کتنے حسین و جمیل اور کتنے خوبصورت خوبصورت علماء بیٹھے ہیں۔ تو یاد رکھیے خدا کی قسم کیوں نہ حسین ہو، اس لیے کہ حسین کا ماننے والا ہی حسین ہوتا۔ اور کیا سرکار یہ تو علماء یہاں ہمارے علماء، ایک رہبر ہمارے پیچھے بھی جن کی تصویر لگی ہوئی، یہ ایسے رہبر ہیں کہ اگر ان کی تصویر کہیں چوراہے پر لگا دو اور کوئی غیر مذہب کا جائے تو وہ تھوڑی دیر رک کے یہ کہتا ہے کہ انسان ہے کہ فرشتہ؟ سوچنے والی بات ہے، جس قوم کے مولانا اتنے خوبصورت ہو، اس قوم کے مولا کتنے خوبصورت ہوں گے۔ آپ آیت اللہ خامنائی کا چہرہ دیکھیں، کتنا حسین و جمیل چہرہ، مگر سرکار ہم نے اوروں کی بھی رہبر دیکھے، اوروں کی بھی دیکھے، کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہے تو کسی کا منہ ٹیڑھا۔ ابھی کچھ وقت پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے ہے بات آئی تھی، سب کے سوشل میڈیا پہ آئی تھی کہ ایک صاحب جھوم کے یہ کہہ رہا تھا میں نے یزید کو خواب میں دیکھا۔ کمال کی بات یہ ہے نوجوانوں آنکھ نہیں ہے پھر بھی دیکھ رہا۔ اب خدا کی قسم فکر رائے کرنے جانے دیجیے گا، اس نے کیا کہا جب بھی جہاں بھی فیس بک واٹس ایپ جہاں بھی دیکھو بس وہ جھوم کے یہی ایک پوسٹ چل رہی تھی، میں نے یزید کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے یزید کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے یزید کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے نیچے کمنٹ میں لکھ دیا اگر بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا دیکھے گا، بیٹے کا حق ہے کہ باپ کو دیکھے، اگر بیٹا باپ کو نہیں دیکھتا تو دنیا اسے دیکھتی۔ خدا کی قسم یاد رکھیے کائنات میں وہی ذات ہے حسین کی، ایک جتنا کہہ رہا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، سرکار فکر ملاحظہ کیجئے گا، کائنات میں وہی ذات ہے حسین کی کہ جو مقدر میں ہو حسین تمہیں وہ دے، یہ حسین کی شان نہیں ہے۔ جو سمجھ گیا اس کی سماعت کو سلام اور نہیں سمجھا میں سمجھائی دیتا ہوں۔ جو مقدر میں ہو حسین تمہیں وہ دے، یہ حسین کی شان نہیں ہے، کہ تو پھر کہ جو نہ ہو اکبر مولا آپ کو آواز دیکھے، جو نہ ہو حسین تمہیں وہ دے، یہ ہے حسین کی شان۔ ورنہ مجھے یہ بتائیے کیا راہب کی قسمت میں اولاد تھی؟ نہیں، لیکن راہب کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ یہ پہلے ہی اپنے علم سے یہ جان چکا تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی اسے پتا چلا کہ ایک نبی آیا، اس نے کہا چلو جا کے معلوم کرتا ہوں، اگر انہوں نے کہہ دیا اولاد ہے تو میرا مقدر سبر جائے گا، اور اگر منع کر دیا تو یہ تو میں پہلے ہی جانتا ہوں۔ یہ گیا نبی کے بعد اور آنے کے بعد اس نے کہا آپ نبی ہیں؟ نبی نے کہا میں نبی ہوتا کیا بات ہے؟ کہ اصل میں وہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہو رہی، نہ لڑکی ہے نہ لڑکا۔ نبی نے لوہے محفوظ دیکھے کہ تیری قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں۔ مسکرایا، نبی نے کہا مسکرا کیوں رہا؟ کہ یہ تو میں پہلے جانتا تھا۔ نبی نے کہا جب جانتا تھا تو آیا کیوں؟ کہنے لگا آیا اس لیے ہوں کہ میں نے سنا ہے آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ خدا کے لیے کتنے رائے نہ جانے دیجیے گا جس منزل میں لے کے آئے ہو، میں نے سنا ہے آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ نبی نے کہا لوہے محفوظ پہ میں نے دیکھا ہے تیری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا ہے نہیں تو دیجیے۔ نبی نے کہا بھائی جب ہے نہیں تو دوں کہاں سے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اب نبی کے در سے بھی نہ ملے گا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور یہ روتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ فکر ملاحظہ کرنا، روتا ہوا گھر سے باہر نکلا، باہر میرے حسن و حسین کھڑے تھے۔ حسین نے بھائی حسن کا چہرہ دیکھے گا بھیا یہ ہماری عدالت کا قانون کیسے بدل گیا؟ بھیا یہ ہماری عدالت کا قانون کیسے بدل گیا؟ بھیا کیسا قانون؟ کہ بھیا ہماری عدالت کا قانون یہ تھا کہ لوگ روتے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے آتے تھے، لیکن آج راہب ہنستا ہوا آیا، روتا ہوا جا رہا ہے۔ فکر سننا، روتا ہوا جا رہا ہے۔ حسن نے دیکھ کے کہا
کے لیے کب ملی؟ کیا آپ کے نانا نے کہا ہے کہ مقدر میں ہے ہی نہیں؟ مسکرا کے حسین نے کہا تجھے چاہیے، لیکن میں ساتھ بولے گا، میں جس منزل میں لے کے آیا خدا کی قسم، تجھے چاہیے۔ راہب نے کہا مولا آیا تو اسی لیے تھا۔ حسین نے کہا راہب تو سر اٹھا، حسین کو دیکھ، جسے زمین پہ شبیر کہتے ہیں اسے آسمان پہ تقدیر کہتے ہیں۔ اسے آسمان پہ تقدیر۔ راہب نے کہا صاحب سے حسین نے کہا چاہیے گا جی۔ حسین نے کہا تو چل میرے ساتھ۔ آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے راہب، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے راہب، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے راہب۔ جیسے ہی اس رسول نے راہب کو آتے ہوئے دیکھا حسین کے ساتھ، رسول مسکرا کے اٹھے اور کہا راہب سوچ تو بہت بڑی لے کے آیا، سوچ تو بہت بڑی لے کے آیا۔ راہب کو یقین ہو گیا کہ اب تو مقدر بدل جائے گا۔ حسین نے کہا نانا ابھی راہب ہماری بارگاہ میں آیا تھا، کہا میرے لال آپ نے اسے اولاد نہیں دی؟ کہ میرے لال لوہے محفوظ تم بھی پڑھنا جانتے ہو، لوہے محفوظ میں بھی جانتا ہوں، میرے لال پڑھ کے دیکھو اس کے قسمت میں ہے ہی نہیں، خدا کے لیے ہاتھ جوڑو فطرہ رائے گا نہ جانے دیجیے گا۔ حسین نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا نانا اب میں آپ کا نواسا بن کے نہیں آیا بلکہ راہب کا وکیل بن کے آیا ہوں۔ نانا اسے اولاد کیوں نہیں دی؟ کہ میرے لال لوہے محفوظ پڑھ کر دیکھ، اس کی قسمت میں ہے ہی نہیں، اس کے مقدر میں ہے ہی نہیں۔ حسین نے مسکرا کے کہا نانا اگر اس کے مقدر میں ہوتا تو یہاں کیوں آتا؟ بات کی دلیل ہے کہ مقدر میں ہے ہی نہیں، اور نانا جو مقدر میں نہ ہو وہی تو ہم دیتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ مقابلہ کر دیتے ہیں کچھ لوگ کہ رسول منع کرتے رہے حسین دیتے رہے۔ اگر آج کے بعد کوئی یہ تقابل کرے نا تو اسے منع کر دیجئے گا، اس لیے کہ تقابل جب بھی ہوتا ہے وہ حق اور باطل میں ہوتا ہے۔ یہاں نبوت بھی حق، امامت بھی حق۔ تو جانتے ہو راہب کی تقدیر کیسے بدلی؟ حسین مسکرا کے کہتے ہیں نانا اگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا؟ نانا آپ نبیوں کے سردار، میں آپ کا نواسا، نانا میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے، ابھی اس کا مقدر بدل دیتے۔ حسین نے راہب کی طرف دیکھ کے کہا راہب میں نے تجھے ایک بیٹا دیا، آسمان دیکھا، دو بیٹا دیا، آسمان دیکھا، تین بیٹے دیے، آسمان دیکھا، چار بیٹے دیے، آسمان دیکھا۔ اس رسول نے کہا میرے لال حسین کہ بیٹے دینے کے بعد آسمان کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ نانا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جو میں راہب سے کہہ رہا ہوں وہ وہاں لکھا جا رہا ہے۔ راہب سے کہہ رہا ہوں تو وہاں لکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کہ میرے لال پھر کیا دیکھا؟ کہ نانا لوہے محفوظ آپ بھی پڑھنا جانتے ہیں، لوہے محفوظ میں بھی پڑھنا جانتا ہوں، فطرہ ملاحظہ کیجئے گا، نانا آپ بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ حسین نے راہب کو دیکھ کے کہا راہب میں نے تجھے ایک بیٹا دیا، میں نے تجھے دو بیٹے دیے، میں نے تجھے تین بیٹے دیے، میں نے تجھے چار دیے، میں نے تجھے پانچ بیٹے دیے، میں نے تجھے چھ دیے، میں نے تجھے سات بیٹے دیے۔ جیسے حسین نے کہا میں نے تجھے سات بیٹے دیے، راہب نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا بس، مولا بس، مولا بس۔ حسین نے کہا راہب بڑا بے وقوف ہے، اگر آج تو حسین سے بس نہ کہتا روز محشر آدم کی اولاد الگ ہوتی، راہب کی اولاد الگ ہوتی۔ حسین نے کہا راہب میں نے تجھے سات بیٹے دیے، حسین سے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، حسین سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ حسین آج بھی تمہیں حر بنانا جانتے، مگر شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ حسین سے مانگا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سفیر روم یزید کے دربار میں بیٹھا تھا نا اور یزید اپنے جشن منا رہا تھا، سفیر روم نے کہا یہ سر کس کے ہیں؟
کہ کچھ باغی تھے، انہیں قتل کر دیا. فوراً علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد کہتے او سفیر روم، یہ تجھے کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ دیکھیے اپنے مائک میں، اپنے لوگوں کے سامنے، اپنی زبان سے یزید کو برا کہنا اور ہے، یزید کے منہ پہ، یزید کے محل میں، یزید کے لوگوں کے سامنے برا کہنا اور ہے. علی کی بیٹی کھڑی ہو کے کہتی ہے او سفیر روم، یہ تجھے کیا بتائے گا کہ میں کون ہوں؟ میں تجھے بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں. ارے اس سے پوچھ، یہ میرے بھائی حسین کو قتل کرنے آیا تھا، ذرا اس سے پوچھ، 9 لاکھ کا لشکر لے کے آیا، میرا عباس آیا، اس کے 50,000 بھاگے، میرا اکبر آیا، اس کے 40,000 بھاگے، میرا قاسم آیا، اس کے 20,000 بھاگے، میرے اول محمد آئے، اس کے 20,000 بھاگے. وہ سفیر روم، کمال تو یہی ہے، لاکھوں میں سے ہزاروں بھاگے، باپ پر میں سے ایک نہ بھاگا. لاکھوں میں سے ادھر تو آئے، ادھر سے کوئی ادھر نہ گیا. بی بی نے کہا یزید کا دربار ہے، لشکر سجا ہوا ہے یزید کا، سفیر روم بیٹھا ہے. بی بی نے کہا سفیر روم سن. دیکھیے ابھی میرے فکر نے بی بی یزید کے دربار میں اپنا شجرہ سنا رہی ہے. بی بی سفیر روم سے کہتے ہو سفیر روم ذرا اس سے پوچھ میں کون ہوں، میں تجھے بتاتی ہوں میں کون ہوں، اور اس سے بھی پوچھنا کہ یہ کون ہے. لے میں تجھے اپنا شجرہ سناتی ہوں. جدی سید الانبیاء، ابی سید الروزیہ، امی سید النساء العالمین، اخی سید الشہداء. اور سفیر روم میں تو تجھے بتا رہی ہوں میرا باپ یہ ہے، میری ماں یہ ہے، ذرا اس سے پوچھ اس کا باپ کون، اس کی ماں کون. سب پتا ہو تب تو بتائے نا. بی بی کہتی ہے اگر اسے نہیں پتا تو اسے بھی میں بتا دیتی ہوں. اس کے نانا پہ، اس کے دادا پہ میرے نانا نے لعنت کی، اس کے بابا پہ میرے بابا نے لعنت کی، اور اسے میرے بھائی حسین نے ذلیل کیا. یہ تجھے کیا بتائے گا؟ وہ سفیر روم کیا تو بھول گیا؟ تو جانتا نہیں جب تیرے بادشاہ نے ایک خط لکھا تھا اس کے باپ کے نام اور ایک خط میرے باپ کے نام کہ دونوں اپنے اپنے نمائندے بھیجو، میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل جانشین نبی کا کون ہے. کہ تو پھر کہ اس کے باپ نے اسے بھیجا تھا، میرے باپ نے میرے بھائی حسن کو بھیجا تھا. اس نے کہا یاد ہے کہ نہیں؟ سفیر روم کہتا پہلے بتاؤ. بی بی نے کہا تو جانتا ہے جب یہ گیا تو بادشاہ سفیر روم کا بادشاہ، روم کا بادشاہ اسے ایک حجرے میں لے کے گیا جہاں کچھ تصویریں رکھی ہوئی تھی. بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہ جانتا ہے کس کی تصویریں؟ اس نے ساری تصویروں کو دیکھا، دیکھ کے کہتا مجھے نہیں پتا. کہ تو تیرے باپ کو پتا ہوگا. اگر میرے باپ کو پتا ہوتا تو مجھے ضرور بتاتا. اس نے کہا تو پھر کہ جانتا ہے پھر کیا ہوا؟ سفیر روم کہتا بتائیے کیا ہوا. بی بی نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں جب یہ ہار گیا اس کے بعد آفتاب امامت چمکا، میرا بھائی حسن دربار میں داخل ہوا. ایک مرتبہ بادشاہ روم نے میرے بھائی کو دیکھ کے کہا آنے کے انداز سے تو یہی لگتا. میرے بھائی کو حجرے میں لے کے گیا اور جاننے کے بعد کہا یہ کچھ تصویریں ہیں، انہیں جانتے ہو؟ مولا نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ جانتے ہو؟ کہ بالکل جانتا ہو. کہ بتاؤ کون کون سی ہے؟ مولا نے کہا یہ آدم کی تصویر ہے، یہ نوح کی تصویر ہے، یہ ابراہیم کی تصویر ہے، یہ موسیٰ کی تصویر ہے. تجھے پتا نہیں آدم کو معافی میرے باپ نے دلائی، آدم کو معافی میرے باپ نے دلائی، یعقوب کو صبر میرے باپ نے عطا کیا، یوسف کو کنویں سے میرے باپ نے نکالا، ارے سلیمان کو حکومت میرے باپ نے حکم دی. ایک مرتبہ میرا بھائی کہتا ہے کہ سن ان میں اکثر نبیوں کا یہ فرض ہے میری مادر کے در کی غلامی کرے، تو کہے تو میں ان کو ابھی حکم دوں ساری تصویریں چھپ کے سلامی کرے.
رہے، میرے مادر کی غلط کی غلامی کرے، تو کہے تو میں ان کو ابھی حکم دوں ساری تصویریں جھک کے سلامی کرے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ بادشاہ روم نے امام کا ہاتھ پکڑا، باہر آ کے کہا اور لشکر والوں سوچو تو صحیح، جس کا بیٹا ایسا ہے کہتا وہ تو نواز رسول تھا، یہ کون ہے جو نیزے پر ہے؟ وہ میرا بڑا بھائی تھا، یہ میرا چھوٹا بھائی حسین ہے۔ اور سفیر تم کہتے ہیں یہ ایسی تم نے کیا کر دیا؟ رسول کے نوازوں کو قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے حسینیت کو پہچانوایا، آدھے حسین مقصد حسین کو بچا کر لائی تھی بی بی، سب آپ مسلسل مجلس سے برپا کر رہے ہیں، مسلسل بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے رہی ہے۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول فرمائے، بی بی تمہارے گریے کو قبول فرمائے، بی بی تمہاری تمناؤں کو قبول فرمائے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم دے۔ آج رسول کا بھی ماتم ہوا، زہرا کے امیر بیٹے حسن کا بھی ماتم ہوا، فاطمہ کے دو بیٹے، ایک امیر بیٹا ایک غریب بیٹا۔ حسن امیر بیٹا، حسین غریب بیٹا۔ میں ہاتھ جوڑ کے تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اسے آپ نے محسوس کر لیا تو صبر کریے، اسی میں مکمل مسائل ہو جائے گی۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تم نے آج تک کوئی غریب سے غریب جنازہ ایسا دیکھا کہ جو گھر سے دفن ہونے کے لیے نکلا ہو اور بغیر دفنوں کے واپس آ گیا ہو؟ لیکن ہائے زہرا کے لال کے مقدر، حسن کا جنازہ گھر سے نکلا شان و شوکت کے ساتھ، مگر بغیر دفن ہوئے گھر پہ واپس آیا۔ عزاداران مظلوم کربلا آج شرما کے نہ رونا، اس لیے کہ آج زہرا کے امیر بیٹے کا ماتم ہونا۔ آپ جانتے ہو جب امام کو زہر دیا گیا ہے تو امام کی کیفیت کیا تھی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جودہ بنت اشس نے جب امام کو زہر دیا نا، اور امام نے ایک گھونٹ زہر کا پیا، ایک مرتبہ ادھر امام نے پانی پیا ہے، ادھر امام نے کلیجہ پکڑ کے کہا زینب جلدی آ، اس لیے کہ تیرے بھائی کو زہر دے دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے حسن کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ابھی قبلہ نے پڑھا نا دشت میں ٹکڑے آ رہے تھے، سنو گے ام فروا کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہ میرے لال قاسم کو میرے قریب لے کے آؤ، مجھے اپنی بہن کو بلانا ہے۔ قاسم کو قریب بلایا، بلانے کے بعد قاسم چھوٹے تھے، ایک مرتبہ ام فروا کہتی ہے مولا قاسم بچہ ہے، خبر کیسے پہنچائے گا؟ امام رو کے کہتے ہیں اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حسن نے قاسم کا گریبان چاٹ دیا، بالوں میں خاک مٹھی ڈالی، چندر لال اپنی پھوپھی کے دروازے پر جا، ازلالو بچہ آیا، پھوپھی کے دروازے پر بیٹھا، رونا شروع کر دیا۔ ادھر فضہ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی، فوراً کہتی کون ہے؟ علی کے بیٹے کے دروازے پر زینب کی آواز ہے، فضہ آہستہ بول، اس بچے کی آواز میرے قاسم سے ملتی ہے۔ کوئی غم نہ دے عزاداران مظلوم کربلا، اے اپنے فضہ آہستہ بولو، اس بچے کی آواز میرے قاسم سے ملتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میرے قاسم کو دیکھا، زینب تڑپ گئی، آئے میرا بھائی، آئے میرا بھائی حسن۔ ادھر عزاداران مظلوم کربلا زینب چلی، قبلہ نے ابھی فکرہ پڑا تھا نا کہ تخت میں امام کے جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے، امام ٹکڑے نکل رہے تھے، حسین قریب کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی زینب کی آہٹ محسوس کی، امام نے حسین کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا بھیا جلدی سے یہ تخت ہٹا لو۔ کہا بھیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ زینب برداشت نہ کر پائے گی۔ میں کہوں گا مولا ارے جس زینب پہ اتنا خیال روزے عاشور، وہی زینب آپ کے قاسم کے ٹکڑے ہیں۔ بس دو فکرے سن لیجیے عزاداران مظلوم کربلا، جان تو کیسا زہر دیا گیا؟ امام نے ایک مرتبہ ام فروا کی طرف دیکھا، میرا آقا حسین رو کے کہتے ہیں بھابی
میرے بھائی کو کون سے پانی میں زہر دیا گیا ہے؟ کہ مولا یہ پانی تھا. حسین نے سراہی کو اٹھایا. جانتے ہو کتنا خطرناک زہر تھا؟ جب حسین نے وہ پانی زمین پر پھینکا نا، زمین میں دھواں اٹھنے لگا. اللہ اکبر. میں نے فقرہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. ارے ذرا سوچو تو صحیح، جس پانی نے زمین میں آگ لگا دی ہو، اس زہر نے میرے مولا کے جگر کے کتنے ٹکڑے. حسین نے حسن کو غسل کفن دیا. بس یہ فقرہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد تابوت کی زیارت ہو جائے گی. عزادارو ادھر حسن کا جنازہ لے کر چلے. تاریخ بتاتی ہے زینب نے اپنے بھائی کو کفن پہنایا. ادھر آگے جا رہے تھے. عزادارو ایک ملعونہ کچر پہ سوار ہو کے آ گئی. ہم رسول کی بغل میں دفن نہ ہونے دیں گے. عزادارہ نے مظلوم کربلا ادھر تیروں کی بوچھار ہوئی. عباس نے یہ منظر دیکھا، دوڑ کے گھر آئے، اپنی تلوار اٹھائی. زینب سامنے آ گئی. میرے شیر، ارے میں نے تو جنازہ لے کے بھیجا تھا، میرے بھائی یہ تلوار کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ کہ شہزادی آقا کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو گئی. زینب نے کہا عباس میں تجھے تلوار نہ لے جانے دوں گی. تاریخ بتاتی ہے عباس نے اپنی تلوار کو زینب کے قدموں پہ رکھا. طرف کے کہا شہزادی آج نہ روکنا، آج کے بعد جب کہوگی عباس رک جائے گا. زینب نے اجازت دی. عباس تلوار لے کر بڑھے. حسین نے آتے ہوئے دیکھا، رو کے کہا عباس میں مدینے میں کربلا نہیں چاہتا. عباس کی اجازت نہیں. ارے جنازے کو لے کے واپس آئے. زینب نے جنازے کو دیکھا، تڑپ کے کہا بھیا میں نے تو سفید کفن بھیجا تھا، یہ لال کفن کیوں آیا؟ عزادارو علامہ کفایت حسین کا ذکر پڑھو، آخری فقرہ ہے، اور نیچے تابوت کی زیارت کر لیجئے. علامہ کفایت حسین کہتے ہیں حسن حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق تھا، حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر مہلک ہو گیا تھا. تیروں کی آسمان سے. حسین نے جب زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے دکھیاری ماں رو رو کے کہہ رہی تھی آجا میرے لال، میں نے تیرا مقصد اپنے بالوں سے صاف. ہائے رسول خدا، ہائے امام حسن، ہائے رسول خدا، ہائے امام حسن، ہائے رسول خدا. کل صبح ان کے سفر کو صبح 11 بجے اسی علیحدہ خانے سے